پانی گزری اور وہ بستا ہے رہتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت اور انعام ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، مختصر ان کے بارے میں آپ کے گوشگوار چند باتیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار باواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیں۔ مال ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو قرآن مجید میں آزمائش بھی فرمایا گیا۔ فتنہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ صحیح استعمال انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور اس کا غلط استعمال وہ انسان کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے مال کو آزمائش فرمایا گیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، جنہوں نے مال کی قدر کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کیا اور اس کا حق ادا کرتے رہے، تو آج ان کے نام بھی روشن ہیں، ان کے وہ کارنامے بھی آج زندہ و جاوید ہیں، اور اسی مال کی بنا پہ ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے جنت کو بھی خرید لیا۔ اور تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ جنہوں نے مال کے لالچ کے اندر اللہ کے نبیوں کی قدر نہ کی، نعوذ باللہ، دنیا میں بھی رسوا و ذلیل ہو گئے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے بلعم بن بورا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور بلعم بن بورا مستجاب الدعوات تھا۔ مطلب یہ کہ جو دعا مانگتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی، رد نہیں ہوتی تھی۔ مستجاب الدعوات اس کو کہا جاتا ہے جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا رتبہ تھا، بڑا مقام حاصل تھا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا کوہ طور پر 40 دن گزارنے کے بعد، تو تورات اللہ نے عطا فرمائی، تو وہ تورات لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پیچھے کیا کیا، ان کی قوم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بڑے ناراض ہوئے، اپنے بھائی پہ بھی ناراض ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام پہ، قرآن میں یہ موجود ہے۔ تو اپنے بھائی پہ ناراض ہوئے، پھر وہاں سے اپنی قوم کو لے کے چل پڑے۔ تو ایک مقام آپ کے دشمنوں کے ساتھ آمنا سامنا جب ہونا تھا، تو جو آپ کے مخالف تھے انہوں نے نا بلعم بن بورا سے جا کے ایک درخواست کی کہ ایسا کرو، ہم تمہیں منہ مانگا مال دیں گے، تم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بد دعا کرنی ہے۔ اور یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ لفظ زبان سے نکال دیتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، اور مستجاب الدعوات وہی ہوتا ہے جو کہہ دیتا ہے اللہ اس کو کر دیتا ہے۔ تو وہ سارے گئے، تو اس نے کہا نہ، میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، اور جو اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا کرے گا وہ تو خود تباہ ہو جائے گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے لالچ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جو میں مثال دینا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں کہ مال بڑے بڑوں کو لے بیٹھا ہے، بڑے بڑے رتبے حاصل کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے اس مال کے فتنے کے اندر۔ تو مستجاب الدعوات تھا، لیکن جب لالچ ملا، مال کا زیادہ سے زیادہ لالچ دیا، بالآخر یہ رضامند ہو گیا۔ اور جب راضی ہو گیا تو اس نے ایک مقام پہ جا کے نا بد دعا کرنی تھی، تو یہ وہاں سے لے کے چل پڑا، اس قوم کے ساتھ چل پڑا، یہ ایک گدی پر سوار ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ گدی کو چلاتا اس مقام کی طرف جا رہا تھا جہاں جا کے اس نے بد دعا کرنی تھی، تو وہ گدی چلتی نہیں تھی، رک جاتی، فرشتے اس کا منہ موڑتے، تو یہ پھر اس کو زبردستی چلاتا، تو پھر وہ رک جاتی، تو پھر بالآخر یہ آگے جب بڑھ ہی گیا، اب جب زبان سے لفظ نکالنے لگا نا،
تو کہنا اس نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو تھا کہ وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، تو اس کے الفاظ اپنی قوم کے بارے میں نکل آئے۔ یہ کہنا کچھ چاہتا تھا، الفاظ کچھ ادا ہوتے تھے۔ تو یہ جب زبان سے الفاظ اور نکلتے، اس کی قوم اس کو ملامت کرتی کہ تو ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں کہہ۔ تو یہ پھر آگے سے زبان سے جو بولنا چاہتا تھا اس کا الٹ نکلتا تھا۔ تو بالآخر یہ ہوا کہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ اس کے اپنے بارے میں، اس کی قوم کے بارے میں، اس کی تباہی کے بارے میں نکلے، اور تباہ و برباد ہو گیا۔ ایسا ذلیل و رسوا ہوا کہ کہاں وہ رتبہ تھا کہ دعائیں قبول ہوتی تھی، لوگ دعائیں کرواتے تھے، اور اب یہ حال ہوا کہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کون ہے؟ بلعم بن بورا۔ کیا نام ہے؟ بلعم بن بورا۔ یہاں پہ میں ایک اور چھوٹی سی وضاحت کر دوں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ حضرت اصحاب کہف کا جو کتا تھا، قرآن میں موجود ہے نا 16ویں سپارے میں، اس میں سورہ کہف کے اندر، کہ اصحاب کہف یہ کچھ ایمان والے نیک لوگ تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ تو یہ نا اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کے چھپ گئے تھے۔ تو جب یہ گئے نا، ان کے پیچھے ایک کتا بھی چلا گیا۔ تو اب اس کتے کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اسے نسبت اللہ والوں سے ہو گئی تھی، تو وہ کتا جنت میں جائے گا۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کتا کیسے جنت میں جائے گا؟ یہ کتا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو جنت میں نہیں، وہاں تو انسانوں نے جانا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ جو کتا ہے نا، توجہ کیجئے گا، بلعم بن بورا جو مال کے لالچ میں آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ الفاظ کہے، بلعم بن بورا وہ اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا بلعم بن بورا کی شکل میں جنت کے اندر جائے گا۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ اللہ والوں کی سنگت کتے کو بھی جنت دلا دیتی ہے۔ اللہ والوں کی سنگت جو ہے ایک بے زبان کو بھی کیا دلا دیتی؟ بولو، جنت دلا دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، وہ کسی نے کہا ہے نا، جنو نسبت پاکاں دی مل جاوے ہو جنتی ہے۔ نانا سیرا لاؤ، بولو زبان تو سبحان اللہ۔ جنو نسبت پاکاں دی مل جاوے ہو جنتی ہے، پاویں کتا ہوئے بیٹھا کسے غار دے بوہے تے۔ یعنی یہ غار کے دروازے پہ بیٹھا رہا، اور یہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ اس کو انسانی شکل کے اندر، اور وہ کس کی شکل ہوگی؟ بولیں، بولو نا، نام میں بار بار یہی چیزیں تو یاد کریں۔ بلعم بن بورا کی شکل میں یہ کتا جنت میں جائے گا، اور وہ بدبخت جو مال کے لالچ میں آ گیا وہ کتے کی شکل میں کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو مال جو ہے بڑوں بڑوں کو لے ڈوبا ہے۔ اب آئیے دوسرا اس کا میں پہلو